بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ہیں انہیں ہم جلد ہی ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک رہیں گے، جن میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں مناسب ترین نصیحت کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزاع ہو جائے تو اس سلسلے میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہوگا۔ اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت شکریہ قاری عمار یاسر مومنی صاحب، آپ نے تلاوت قرآن کریم پیش کی۔ ناظرین، مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ہمار سلان اور میرے ساتھ موجود ہیں اظہر علی عابدی صاحب۔ عابدی صاحب، خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے گزارش کریں گے کہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آج کے موضوع کے حوالے سے بتائیں۔ جی، موضوع ان دنوں جو زیر بحث ہے اور اسی سے متعلق قرآنی آیات بھی بہت خوبصورت انداز سے قاری صاحب نے پڑھی، آپ نے ترجمہ بڑی روانی سے پیش کیا، اور یہ ان آیات میں سے ہیں کہ جو علماء مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن پاک کی کم از کم 300 آیات ایسی ہیں جو صرف شان امام علی علیہ السلام میں نازل ہوئی ہیں، اور باقی بہت سی آیات ہیں سینکڑوں کے جن میں امام علی علیہ السلام دیگر پنج تن پاک یا دیگر ہستیوں کے ساتھ شریک ہیں۔ انہی میں سے یہ آیات بھی تھیں۔ مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین یعصب الدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ شہادت کے ایام ہے، اور کل بھی اسی موضوع پر گفتگو آج بھی اور کل بھی انشاءاللہ۔ مولا کائنات ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول پاک نے اپنی حدیث میں فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ مولا علی کو صحیح طور یا خدا نے پہچانا ہے یا میں نے یعنی رسول اللہ نے، لیکن ان کی مدحت اس طرح سے بیان ہوئی کہ مومنین کے قلوب تک پہنچی، ان کے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے اور ہدایت ملتی ہے مولا علی کے نام سے، مولا علی کی تعلیمات سے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے ایک جید عالم دین ہیں، دینی معارف کو، سیرت و تاریخ کو بہت گہرائی سے جانتے ہیں، اور محبت اہل بیت کے حوالے سے تو آپ کی ایک خاص پہچان ہے۔ آئے بہت دنوں بعد ہیں ہمارے پاس، لیکن یہ گزارش کریں گے کہ سچ ٹی وی کو نہ بھولیے، کیونکہ جس مدلل انداز سے، جس اتھارٹی کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں وہ واقعی انہی کا خاص ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت جناب مولانا ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب موجود ہیں۔ وہ مولانا میں نے کہہ دیا کیونکہ علماء والے لباس میں عام طور پر نہیں ہوتے، لیکن یہ باقاعدہ بہت گہرائی کے ساتھ علم دین حاصل کیے ہوئے ہیں، اور پھر مروجہ علوم میں ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی سے آپ نے پی ایچ ڈی کیا، اور دینی حقائق کو، دینی معارف کو آپ بھی بہت دل نشیں انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، مولا علی کی مدحت کے بارے میں بندہ کیسے سوال کرے، کیا سوال کرے، کیونکہ جن کی مدحت ابھی ہم نے آیات قرآنی پڑھی، کل بھی ہم نے پڑھی تھی، جن کی مدحت خود اللہ کر رہا ہو، اور پھر اس مدحت کی تشریح میں خود رسول ختمی مرتبت جو ہیں وہ بار بار ان کی مدحت کر رہے ہوں، تو ہم آسی لوگ ان کی کیا تعریف اور مدحت کر پائیں گے۔ لیکن اپنی سعادت کے لیے کہ مولا علی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن سے محبت کو اللہ نے نجات کا ذریعہ قرار دیا، یعنی اگر مولا علی علیہ السلام کی محبت نہیں ہوگی تو نہ انسانیت سے محبت ہوگی، نہ انسانی اقدار سے محبت ہوگی، نہ ایمان سے محبت ہوگی، نہ دل میں ایمان ہوگا، کیونکہ ان کی محبت نجات کا ذریعہ اللہ نے قرار دیا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وعلیہ وسلم تسلیما۔ بہت شکریہ قبلہ اظہر علی عابدی صاحب آپ کا، آپ کی جملہ ٹیم کا، آپ نے اس خوبصورت اور ایسے ایک موضوع کا انتخاب فرمایا کہ جو ایمان والوں کے لیے جان ایمان کی حیثیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ یہ سعادت اللہ نے ہمارے حصے میں رکھی کہ ان مقدس ہستیوں کا نام نامی، اسم گرامی ہماری زبانوں پہ آئے اور ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ واقعی باب مدینۃ العلم
کی ذات والا صفات وہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے مودت کو رکھ دیتا ہے، ان قریب ان کے لیے اللہ مودت کو رکھ دے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری علیہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ ان کی مودت کو رکھ دے گا۔ یہاں یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ان کی مودت کو کہاں رکھے گا۔ بسا اوقات کسی مفعول کو ذکر نہ کرنا علماء جانتے ہیں کہ وہ کسی تعظیم کی بنیاد پہ ذکر نہیں کیا جاتا، کہ ہوتا اتنا معظم ہے تو یہاں تعظیم کی بنیاد پہ ذکر نہیں کیا گیا کہ کس کی مودت کو رکھے گا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں یہاں مولا کائنات مراد ہیں کہ اللہ نے مولا کائنات کی مودت کو رکھا، اور یہاں رکھنے والے کو ذکر کیا گیا وہ اس لیے کہ اس شخصیت کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ خود اندازہ لگائیں جس کی مودت رکھنے کے لیے اللہ نے بہت سے کام ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہے، یہ کام فرشتے کریں گے۔ یہ کچھ اعمال ہیں دیکھیں جن کی، جس طرح ہم رمضان المبارک میں ہیں تو اس کے لیے صوم لی وانا عجزی بئی، جہاں شارحین فرماتے ہیں کہ وہ شے کہ جس کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ وہ کام مالک خود کرتا ہے، اس سے اس کام کی عزت اور عظمت اور مقام بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ باقی کاموں جیسا نہیں ہے۔ کہاں سے یجعل لهم الرحمن ودا، محبت رکھی ہے لیکن خود رب نے، رحمان نے رکھی ہے۔ یہ رحمان نے خود رکھنے کا کیوں کہا؟ علی ہے ہی ایسی عظمتوں والا جس کی مودت اتنے کمال والی ہے، اللہ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی۔ کہ علی کی مودت کی باری آئی تو میں رب کریم خود علی کی مودت رکھوں گا تاکہ زمانے کو پتہ چلے نہ علی عام زمانے جیسا ہے نہ علی کی مودت عام زمانے جیسا ہے۔ یجعل لهم الرحمن ودا، اللہ نے کائنات میں باب مد، اور پھر کہاں رکھی؟ کہ اس کو ذکر نہیں کیا گیا، اور کا اصول یہ ہے کہ جب کسی شے کو مطلق رکھا جائے تو وہ اپنے اطلاق پہ جاری رہتی ہے جب تک کہ اسے مقید نہ کیا جائے۔ اب کہاں رکھی؟ کہا اس کو ذکر نہیں کیا، کہا ہر مقدس جگہ پہ، ہر مقدس جگہ پہ، ہر عزت والی جگہ پہ اللہ نے علی کی مودت رکھی ہے۔ اور عزت والی جگہ سب سے قرآن جو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے عزت ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین۔ کتنا خوبصورت اس آیت کا ترجمہ ہم آپ سے سنیں گے، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، واپس آ کے کیا خوبصورت ترجمہ کہ علی کا نام پاکیزہ دلوں میں ہوتا ہے، پاکیزہ زبانوں میں ہوتا ہے، پاکیزہ قلوب میں ہوتا ہے، پاکیزہ روحوں میں ہوتا ہے۔ بے شک ناظرین حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا رمضان۔ کیا کر رہی ہو؟ پیاز اسمیل کر رہی ہوں۔ وہ کیوں؟ میری فرینڈ نے کہا کہ پیاز بالوں میں لگانے سے بال گھنے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاں، لگاؤں گی تو اسمیل آئے گی۔ اگر پیاز میں اسمیل نہ آئے تو لائف بوائے نیچرلی اسٹرانگ شیمپو سے، اس میں ہے خاص پیاز اور ایلو ویرا جو دے 5 گنا تک مضبوط بال بغیر کسی اسمیل کے۔ ماما کر سکتی ہے سب پاسبل۔ لائف بوائے شیمپو، پیاز کی طاقت لیے۔ سوری برو، اسپاٹ لینے آیا تھا۔ اسکواڈ میں ہے نو گیس، اونلی لانگ لاسٹنگ فریگرنس۔ ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو مضبوط۔ نیا لائف بوائے شیمپو ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا کے ساتھ بالوں کو بنائے مضبوط۔ لائف بوائے شیمپو، مضبوط سوچ مضبوط تم۔ او بھائی کتنا مانگے گا؟ اسپاٹ لگائے
लंबा चलेगा। Squad No Gas, लंबा चलेगा. Join the squad. एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। बस कर यार, कितना चलेगा? स्कॉट लगाया है, लंबा चलेगा। Join the squad. एक माँ ही बनाती है बेटी को मजबूत। नया लाइफ बॉय शैम्पू एलोवेरा और मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला के साथ बालों को बनाए मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, मजबूत सोच, मजबूत तुम। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा रमजान। जी नाज़रीन, मरहबा इफ्तार ट्रांसमिशन में वक्फे के बाद एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आबिद साहब, हम गुफ्तगू जी गुफ्तगू अली से मोहब्बत एक ईमान की शर्त भी करार दिया गया और मोमिन के क़ल्ब में वो जगह करार दी गई जहाँ अली की मोहब्बत ठहरती है। आप वो आयत बयान फरमा रहे थे जिसका तर्जुमा मैं चाहूँगा आप कर दीजिए। जी क़िबला अब्दी साहब, कुरान मजीद में अल्लाह करीम फरमाता है इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिलमोमिनीन। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि बाब मदीनतुल इल्म की मवद्दत जो है वो हर इज़्ज़त वाली जगह पे रखी गई। अब कुरान मजीद ने इज़्ज़त वाली चंद जगहों का बयान फरमाया। मैं इज़्ज़त किस की है? अल्लाह की है, अल्लाह के रसूल की है और ईमान वालों की है। यानी अल्लाह की बारगाह में देखें तो अली इज़्ज़त वाला है और अल्लाह के रसूल की बारगाह में देखें तो अली इज़्ज़त वाला है। वाह। और अगर ईमान वालों के दिल में देखें तो अली इज़्ज़त वाला है। अब इस पे मैं अर्ज़ करूं कि नबी पाक अलैहि इमाम तिरमिज़ी की एक रिवायत से पता चलता है। इमाम तिरमिज़ी एक रिवायत लेके आए हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक परिंदा लाया गया तो आका हुजूर सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की। अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि फरमाया अल्लाहुम्मा आतिनी बिहब्बिल हल्क़ि इलैक। वाह। या अल्लाह उस बंदे को भेज मेरे पास जो अहब्बुल हल्क़ि इलैक को, यहाँ इसमें तफजील का सीगा इस्तेमाल फरमाया, मैं जो मखलूक में तुझे सबसे ज़्यादा प्यारा हूँ। वाह। आया कौन? फरमाते हैं कि चश्मे फलक ने देखा, थोड़ी देर गुजरी, हसनैन के बाबा, ज़हरा के शौहर, बाब मदीनतुल इल्म, जाने रसूल, नफ्स रसूल, कुल्ले ईमान बाब मदीनतुल इल्म तशरीफ़ लाए। अब इस हदीस मुबारक से आप देखें हुजूर दुआ करें और दुआ की कबूलियत के समरे में जो आया वो अली मुर्तज़ा है। तो इससे पता चलता है अली सिर्फ महबूब खुदा नहीं है, अहब्बुल खल्क़, जो मखलूक में सबसे अल्लाह को प्यारा है वो अली मुर्तज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे डॉक्टर नदीम अब्बास बलोच साहब, मौला अली की शान और अज़मत तो कुरान और अहादीस की ज़बानी क्या खूबसूरत अंदाज से बयान हो रही है और कुरान भी छलक रहा है मौला अली की अज़मत से और अहादीस तो यकीनन है। ये मोमिन की पहचान बताया गया मौला अली के नाम को, मौला अली की मोहब्बत को, और इस बारे में बहुत सी अहादीस हैं। एक अहादीस नहीं जिसमें मुख्तलिफ़ करीनों से बताया गया, यानी रसूलुल्लाह, मैंने जहाँ तक हदीस का मुताला किया और आप उलमा से सुना, कोई करीना छोड़ते नहीं। कहीं कहते हैं कि ज़िक्र अली मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, कहीं अली पर ईमान मोमिन और मुनाफिक की पहचान है, कहीं अली के चेहरे पर नज़र करना इबादत करार दिया गया। गोया मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात वो ज़ात ठहरी रसूलुल्लाह के बाद कि जिसमें हम एक सही मोमिन और एक सही ख़त पर चलने वाले इंसान की पहचान कर सकते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मासूमीन।
عابد صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کے لیے آپ نے مدعو فرمایا. بالکل درست فرمایا آپ نے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا اگر ہم مشاہدہ کریں تو محبت کا جو پہلو بھی عابدی صاحب یعنی حضرت امیر المومنین کی محبت، یعنی جب حضرت جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے تو مجھے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا وہ خطبہ یاد آ رہا تھا کہ جب دربار میں اپنے فضائل جو ہے وہ بتا رہے تھے نا کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، حلم دیا، فلاں دیا، بڑے، تو وہاں پر جو حضرت امام سجاد نے جس فضیلت کا ذکر کیا وہ تھا محبتنا فی قلوب المومنین، کہ پروردگار نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے. واہ 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 واہ. عابدی صاحب یہ ایک عالم، ایک فقیہ، ایک کسی کا نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو کس پر؟ محبت اہل بیت پر، واہ واہ، محبت علی پر، محبت حسن پر، محبت حسین پر. بے شک یہ کیا ہے؟ میں ایک بہت بڑے عرب کے خطیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، شیخ عدنان، میں ان کو بہت سنتا ہوں، اور کیا کمال کی، فلسطینی ہیں اور کسی یورپی ملک میں ہیں، کیا کمال کا ان کا عربی ادب ہے. شیخ عدنان، جی جی. تو بڑے خوبصورت انداز میں ایک بار فرما رہے تھے کہ یہ محبت اہل بیت جس دل میں جاتی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں اس کی خوشبو سے معاشرہ معطر ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. اس کا ادب ایسا ہے، یعنی جن دلوں میں محبت اہل بیت ہے ان کا اخلاق اچھا ہے، وہ محبت کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ محبت بانٹنے والے لوگ ہوں گے، وہ دوسروں کو تنگ کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، وہ گلے کاٹنے والے نہیں ہوں گے، وہ گلے جو ہے وہ بے گناہ لوگوں کے جو ہے وہ خون بہانے والے نہیں ہوں گے. وہ لوگ وہ ہوں گے کہ جو زندگی بانٹنے والے ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے کہ جو صحیح اسلام کا پیغام پہنچانے والے لوگ ہوں گے. تو عابدی صاحب یہ جو حضرت رسالت مآب کا اس فرمان پہ میں بار بار سوچتا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ صحیحین میں بھی ہے کہ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت امیر المومنین کی جو محبت ہے یہ مومن اور منافق کی پہچان کرواتی ہے. کمال ہے. کیا مطلب، یعنی اس سے سمجھنا کیا ہے؟ ایک تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت ہے کہ ان کو وہ خط قرار دیا گیا، ان کو وہ معیار قرار دیا گیا، وہ سٹینڈرڈ قرار دیا گیا کہ اگر دیکھنا ہے کہ ولی کا ذکر کرو. یہ تو محبت امیر المومنین کی حضرت نے ذکر کر کے وہ جو ایک جذبات کا وہ ہے وہ تلتملاہٹ ایک دل میں پیدا کر دی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ ہم اگر ہمیں کوئی شک ہوتا کہ یہ کوئی منافق ہے یا یہ مومن ہے تو کیا کرتے تھے؟ ہم کہتے تھے ہم حضرت امیر المومنین کا ذکر اس کے سامنے کر دیتے، اگر اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح کھل جاتا تو ہم سمجھ لیتے یہ مومن ہے، اگر مرجھا جاتا تو ہم سمجھتے کہ یہ منافق ہے. تو یہ وہ معیار ہے، یہ وہ سٹینڈرڈ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں کہ اگر ہمیں خود کو پرکھنا ہے سب سے پہلے کیا بتایا کہ اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت اہل بیت پر. کہ محبت اہل بیت پر تربیت ہوگی، محبت علی پر تربیت ہوگی تو اس کے نتیجے میں جو مسلمان، جو مومن معاشرے کے حوالے ہوگا وہ تعمیر کرنے والا ہوگا، تخریب کرنے والا نہیں. واہ واہ واہ. اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد اب پہلے تو ہم جن کی احادیث ہم پڑھ رہے ہیں، جن کی احادیث سن رہے ہیں، یا قرآن جس قلب پر، جس عظیم الشان ہستی پر نازل ہوا، ان کی بارگاہ میں چلنے کو جی چاہتے ہیں. نعت سنتے ہیں، پھر وقت بچا تو گفتگو کی جانب، ورنہ وقفے کے بعد. جو نعت خواہ ہیں سید محسن رضا نقوی صاحب، خوش آمدید کہتے ہوئے گزارش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں کہ بے وہ کا تو بے مایا ہوں، میں کہ بے وہ کا تو بے مایا ہوں، تیری محفل میں
چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، تیرا پیکری ہے کہ ایک لائے نور، تیرا پیکری ہے کہ ایک لائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، چند لمحے تیری قربات میں کٹے، چند لمحے تیری قربات میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں، جیسے ایک عمر گزارایا ہوں، جب بھی میں عرض مدینہ میں چلا، جب بھی میں عرض مدینہ میں چلا، دل ہی دل میں بہت اترایا ہوں۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ جی آپ سے جی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام کل شب ضربت تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام اس ضربت کے باعث 3 دن بستر علالت پر رہے، اور پھر تقریباً 3 دن 21 کی سحر آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ عالم دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ، اور ہم ہر سال اس کی یاد مناتے ہیں۔ اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص مقام عطا کیا اپنے بندوں میں، اپنے آئمہ میں، اور جس طریقے سے حضرت علی علیہ السلام پھر باب مدینۃ العلم بنے، یہ ساری گفتگو ہم ان 3-4 روز میں کرتے ہیں۔ جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب، جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، ہمارا آج کا موضوع شان و مدحت و فضیلت و
سیرت امیر المومنین ہے، لیکن جو ہم سب ٹائٹل رکھتے ہیں ایک موضوع، تو آج اس میں ایک امام حق بھی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ امام حق کا ٹائٹل اگر سب سے پہلے کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ مولا علی کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے یہ فرما دیا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور پھر حدیث بڑھتی ہے آگے اور یہ کہتی ہے کہ اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے۔ یہ کمال کی اتنی کمپریہنسو حدیث، تو علی امام حق۔ قبلہ عبدی صاحب، بہت سے محدثین نے اس روایت کو ذکر فرمایا، جن میں سے میں اپنے راولپنڈی اسلام آباد میں خواجہ خواجگاہ مجدد اسلام سیدنا سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق کا ماؤ خیس و دارہ۔ اب یہ باب مدینۃ العلم کی ایک ایسی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے کہ اب کائنات ساری حق کے پیچھے چلتی ہے، اس سے حق کی تلاش رہتی ہے۔ کون علی کی عظمتوں کو جانے کہ علی عظمتوں کی کس تاجدار کا نام ہے۔ کائنات میں آپ ہر ایک کے لیے دیکھیں وہ تلاش حق میں رہتے ہیں، لیکن اس پوری کائنات میں واحد وہ علی مرتضیٰ کی ذات والا صفات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ حق کو ادھر رکھنا جدھر علی ہے، یعنی زمانہ حق کی تلاش میں، حق علی کی تلاش میں۔ واہ 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 واہ۔ یہاں میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیوں نہ ہو کہ آپ باب مدینۃ العلم کی محبت اور حقانیت کو ذکر فرمائے تھے، حجت اللہ علی العالمین کے اندر نبانی نے ایک روایت ذکر کی کہ صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے حق ادھر ہے جدھر علی ہے، اور جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جنگ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے صفین میں کہ جو فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، بالکل صحیح، دونوں طرف مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، فیصلہ نہیں کرنے پا رہے تھے، وہاں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، فیصلہ ہو گیا، فرمایا رسول اللہ نے فرمایا تھا عمار ادھر ہوگا جدھر حق ہوگا۔ حق ظاہری بات ہے ادھر ہے جدھر علی ہے۔ اب اسی طرح حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ نبانی نے ایک بات ذکر کی ہے، یہ انتہائی قابل غور بات ہے، جی ہم جس پہ توجہ نہیں دیتے اور اس سے بہت سارے نقصانات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس پہ توجہ دیتے ہیں اللہ انہیں بڑی عظمتوں سے نوازتا ہے اور انہیں بڑی دل کا تقوی اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب حضور کے دور میں بچے پیدا ہوتے تو لوگ سرکار کی بارگاہ میں لاتے، ایک بچہ پیدا ہوا، وہ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا تو محبوب کریم علیہ السلام نے اس کی پیشانی پہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ رکھا، جہاں حضور نے ہاتھ رکھا اس کی پیشانی سے بال نکلے، جس طرح گھوڑے کے وہ ماتھے پہ خوبصورت بال ہوتے ہیں اس طرح بال ہو گئے۔ اب وہ باقی بالوں کو کٹوا دیتا تھا، لیکن ان بالوں کو کہا جاتا تھا برکت رسول، کافی لمبے ہو گئے، وقت گزرتا گیا، جب کہتے ہیں ناسبیوں کا زمانہ آیا، ناسبی کی تعریف یہی کی جاتی ہے کہ جو آل بیت رسول سے بغض رکھنے والے ہیں، بالکل ٹھیک، ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کر کے اس بندے کو، وہ جو برکت رسول والا تھا، اس کو مولا کائنات کے بارے میں اکسایا کہ علی ایسے ہیں نعوذ باللہ، وہ باتیں کرتے رہے تو وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ جب ان کی باتوں میں آ گیا تو اس کے والد نے اسے کہا کہ بھائی علی رسول اللہ کے ویر کا نام ہے، وہ علی اس بندے کا نام ہے کہ قرآن کی آیات جس کے بارے میں اتری ہیں، علی اس شخص کا نام ہے جو جان رسول ہے، تو ان کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھنا، معاملہ خراب ہو جائے گا، وہ نہیں سمجھا۔ اچھا، اب ہوا ایسے کہ اس کے والد نے ابو طفیل عامر بن واصلہ کہتے ہیں ہمیں جا کے کہا کہ ایسے کرو کہ اس کو کچھ سمجھاؤ، تو کہتے ہیں اس کے والد نے اس کو اندر بند کر دیا،
جب وہ باز نہیں آیا تو اس کی پیشانی پہ جو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے بال اگے تھے، وہ بال گر گئے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ گئے، کہتے ہیں ہم نے اسے کہا کہ دیکھ بھائی ہم تجھے سمجھاتے تھے، بہت سمجھایا کہ تو سمجھا نہیں ہے، اب بھی تجھے سمجھ نہیں آتی۔ دیکھ جو نبی پاک علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت تھی، جو برکت رسول تھی، وہ تجھ سے ختم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تو راستہ ٹھیک نہیں اپنا رہا۔ اب اسے معاملہ سمجھ آیا، اس نے توبہ کی۔ اب جو ہی توبہ کی، علامہ نبانی کہتے ہیں جو ہی اس نے توبہ کی، اس کے گئے ہوئے بال واپس پلٹ آئے۔ اب اس کے گئے ہوئے بال واپس پلٹ آئے۔ یہاں غور فرمانے کے قابل کا بات انتہائی قابل غور ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے علی کتنا حق پہ ہے، کہ حق دیکھیں رسول اللہ، اللہ کا قرآن کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، حضور کے پیچھے چلو۔ اب جسے حضور مل گئے اسے خدا مل گیا، تو اب اس نے بغض رکھا علی سے، کدھر؟ گھر میں بیٹھ کے۔ وہ علی کے مقابلے میں تلوار لے کے نہیں آیا، واہ صحیح، وہ باب مدینۃ العلم کے مقابلے میں لشکر لے کے نہیں آیا، دل میں بغض پیدا ہو گیا اپنے گھر میں۔ وہ جو رسول اللہ کا فیضان تھا، برکت رسول تھی، چھن گئی۔ اس کا مطلب ہے حضور کا فیض اس بندے کے پاس سلامت نہیں رہتا جس کے دل میں بغض علی مرتضی آ جائے۔ واہ واہ واہ، اسی لیے ان کو معاشرے میں اور تاریخ میں اور اسلامی لٹریچر میں ناسوی کہا گیا۔ اور یقیناً جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، ایک تو حق کا معیار علی ٹھہرے، جب یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ نے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، اور پھر آگے یا اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے۔ ہمیں معاشرے میں پریکٹیکلی بھی یہ نظر ہے۔ سب سے پہلے تو خود ذات علی، کہ آپ ان کی پوری سیرت کو دیکھ لیجئے، عدل، انصاف اور حق سے سرے منہ تفاوت نہیں، سرے منہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کی خود سیرت بھی اس بات کی گواہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ عابدی صاحب بہت خوبصورت حضرت نے گفتگو فرمائی۔ میں ایک دو واقعات آپ کو کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا حق پہ ہونا اور آپ کا جو حق کے اوپر مستقل مزاجی کے ساتھ حق کی علامت بن جانا، اور ایک یہ جیسے یہ کیوں نہ ہو۔ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کتنا اچھا جملہ کہا کہ مولا علی کا حق کی علامت بن جانا۔ جی واہ واہ، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کیوں نہ ہو حق کی علامت؟ کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، جو میں دیکھتا ہوں وہ آپ دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ آپ سنتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بھائی یہ جو خاصان خدا ہیں یہ گناہ کیوں نہیں کرتے، تو بڑا خوبصورت لکھا تھا کسی نے کہ ان کے اوپر حقائق کھل چکے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے میں پوری زندگی میں اپنا ہاتھ آگ میں نہیں دیتا، اسی طرح جو خاصان خدا ہیں، جو ہم ظاہری اسباب اور گناہ ہیں، یہ اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام، جیسے اگر ہمیں معلوم ہے کہ آگ پر ہاتھ رکھیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو وہ شخصیات گناہ کا اثر سمجھتی ہیں کہ یہ گناہ کا نتیجہ ہمارے اوپر اس طرح سے ہوگا، یعنی اتنا فزیکل ہے ان کے لیے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دو واقعات نا، سب سے بڑی چیز آج دنیا میں حکومت، ریاست، طاقت یہ سمجھی جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے اور حکومت کے کچھ معاملات اور چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے۔ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے جوتے کو خود ٹانکا لگا رہے تھے، خود اپنا جوتا سی رہے تھے۔ جو خلیفہ وقت ہیں اور جو ایک سپر پاور کے، یعنی اسلام کی سرحدیں تو بہت دور دور تک پھیلی ہوئی، تو ان کے سربراہ ہیں اور خود جوتے اپنے سی رہے ہیں۔ تو ان کی بات جو بھی تھی سنی اور فرمایا کہ دیکھو کہ اگر یہ جو حکومت ہے اس میں حقداروں کو حق نہ دلانا ہو، یا وہ امر بالمعروف اور نہی المنکر اسلام کا نفاذ نہ ہو، تو یہ جو حکومت ہے نا، اس کی اہمیت یہ جو ٹوٹا ہوا جوتا ہے نا میرا، اس سے بھی کم ہے۔
اور دوسری بات یعنی علی کے نزدیک اس ٹوٹے ہوئے جوتے کی قیمت زیادہ ہے اور حکومتیں ریاستیں جو ہے ان کی قیمت جو ہے وہ اس سے بھی کم ہے. دوسرا جو ہے امیر المومنین صرف وہ علی کو سمجھنا ہے کہ وہ علی کتنا حق کا معیار جو علی ہے وہ اپنے کردار کی وجہ سے ہیں. دیکھیے فرمایا کہ اگر مجھے حکومت اور ریاست ملے اور اس میں یہ کرنا ہو کہ ایک چیونٹی کے منہ سے ناحق جو اس کے منہ میں نوالا ہے وہ چھیننا ہو تو میں ایسی حکومت اور ریاست نہیں لوں گا. یہ علی ہے, یہ علی ہے. جو لکھا نا قتل لشدت عدل ہی, کہ امیر المومنین علیہ السلام کو جو شہید کیا گیا وہ ان کی عدالت کی وجہ سے کیا گیا. یعنی علی عدل الہی پر قائم اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بارے میں رسول فرما دے جدھر جائے گا حق ادھر 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 بڑھتا جائے گا. تو دیکھیے یہ صرف امیر المومنین علیہ السلام تک محدود نہیں ہے عابدی صاحب. میں اکثر آپ کے پروگراموں میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ امیر المومنین کی تو واقعاً یہ فضیلتیں ہیں اور جو ان کے قریب جائے گا نا یہ خوشبو, یہ عدالت, یہ انصاف, یہ سخاوت, یہ تقوی وہاں پہنچتا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت مالک اشتر جو ہیں وہ کوفہ کے ایک بازار سے جا رہے تھے تو کوئی بندہ کوفہ کا بازار کا اس نے ان کی شان میں توہین کر دی. کہتے کوئی کوڑا کرکٹ ان کے اوپر پھینک دیا کیونکہ ظاہری وضعت سے یہ لگ رہا تھا کہ کوئی پرانے دور کا کوئی بزرگ جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ لوگ تو دیکھ رہے تھے. اب حضرت مالک اشتر نے وہ گرد اتاری اور آگے چلے گئے. کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ تھے انہوں نے کہا دیکھو تم نے تو جو چیف آف آرمی سٹاف ہے لشکر اسلام کا اس کے اوپر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈال دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ پیچھے سے بھاگا. جب دیکھا تو حضرت عمار پوچھتے حضرت مالک اشتر کا تو وہ مسجد کے اندر چلے گئے. دیکھا تو وہ مسجد میں جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ صرف آدھا منٹ عابدی صاحب کہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو وہ پاؤں میں گر گیا. تو حضرت مالک اشتر نے کہا کہ کیوں پاؤں میں گرتا ہے؟ کہتے مجھے معاف کر دیں. اس کو تھا کہ یہ اب آرمی آئے گی اور یہ مجھے پکڑوا لیں گے. میں نے کہا دیکھو میں مسجد میں اس لیے آیا تھا کہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں. کہ تو نے جو یہ ایک گستاخی کی ہے اللہ یہ معاف کر دے. یہ علی کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو گفتگو پہ جانے سے قبل ہم چاہ رہے ہیں کہ سید محسن رضا نقوی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ایک خوبصورت سا کلام. ضرور ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم لکھتے ہیں مولا کی ثنا اور ترا کی, ہم لکھتے ہیں مولا کی ثنا اور ترا کی. ہر شعر میں ہوتی ہے ضیا اور ترا کی. ہم لکھتے ہیں مولا کی ثنا. تکبیر کا نعرہ بھی دلا ویزی ہے لیکن, تکبیر کا نعرہ بھی دلا ویزی ہے لیکن, ہے نعرہ حیدر کی صدا اور ترا کی. ہے نعرہ حیدر کی صدا اور ترا کی. ہم لکھتے ہیں مولا کی ثنا. میں شہریت شہر نجف مانگ رہا ہوں. میں شہریت
शहर नजफ मांग रहा हूँ, है मेरे लबों पर ये दुआ और तरह की हम लिखते हैं मौला की सना। ए काश मेरी खाक मिले खाक नजफ में, ए काश मेरी खाक मिले खाक नजफ में, ए काश मुझे आए कज़ा और तरह की, ए काश मुझे आए कज़ा और तरह की हम लिखते हैं मौला की सना। जिब्रील जो शह पर को बचा ले तो मैं मानूं, जिब्रील जो शह पर को बचा ले तो मैं मानूं, है ज़रबते हैदर की अदा और तरह की, है ज़रबते हैदर की अदा और तरह की हम लिखते हैं मौला की सना। और मकतबीश है, हूँ शायर दरबार नजफ इसलिए अख्तर, हूँ शायर दरबार नजफ इसलिए अख्तर, भिजवाई है मौला ने कबा और तरह की हम लिखते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब मौलाना सैयद मिसबाहुल हसन गिलानी साहब, सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर हम देखें तो रसूल अल्लाह तो गारंटी फरमा गए कि अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ, फिर अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ, और इसी तरह मौला अली के मोहब्बत, उन पर ईमान, उनसे इश्क़, ये ईमान की पहचान करवा गए। उसके साथ साथ जो सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जहाँ ये अहादीस महफूज हैं माशाअल्लाह, अहादीस की किताबों में, कुरानी आयात तो कुरान तो है ही तहरीफ से पाक, अहादीस मौजूद हैं, साथ ही साथ मौला अली की सीरत भी मौजूद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि हम जब मौला अली के हक़ पर होने, मौला अली हक़ का मयार होने, मौला अली ईमान का मयार होने पर गुफ्तगू करते हैं, साथ इतना ही ज़ोर सीरत अमीरुल मोमिनीन पर भी होना चाहिए। सीरत अमीरुल मोमिनीन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ की किताबों में महफूज है, तहरीफ के बग़ैर बिखरी भी हुई है और बहुत अलग अलग किताबें भी लिखी गई हैं। उस पर हमारा ध्यान उम्मत मुस्लिमा का बहुत कम है। उस हवाले से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबदी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की तरफ तवज्जो दिलाई। हमारा इस बारे में एक अर्ज़ ये है कि इसको अगर अलग बात से न भी बांधा जाए जी जी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो फरामीन हैं, अब उसमें आप देखें खुद फरमा अल्ज़िमू मवद्दतना अलिल बैत, हमारे बैत की मवद्दत को लाज़िम पकड़ें। और फिर ये फरमाया कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, और उसी किताब को कहा गया कि हुदल लिल मुत्तकीन। अब इससे बढ़ के कैसे, किस ज़ुबान से कहा जाए? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम किस तरीके से ये फरमाएं कि सीरत हैदर कर्रार को अपनाएं। और मोहब्बत के तकाज़ों में से तकाज़ा ये होता है कि
آپ اپنے جو محبوب ہے محبوب کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے. محبت کے لوازمات میں سے اذا ثابت شے جب ثابت ہوتی ہے وہ جمیع لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. بے شک. تو محبت کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ آپ ان کی سیرت کو اپنائیں. اور کائنات میں حقیقت میں اب حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمانے والوں اگر حقیقت کو پانا ہے تو اس کے لیے اس راہ کو اپنانا پڑے گا جو حیدر کرار مولا مرتضیٰ مشکل کو شاجر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی راہ. کوئی شک. اب آپ دیکھیں ان کی راہ کیا ہے. عدل کے بارے میں حضرت نے ارشاد فرمایا. پھر آپ کی عبادت کے بارے میں دیکھیں کہ مولا کائنات کی عبادت کس طرح کی ہے. وہ عبادت اس طرح کی ہے کہ وہ جملہ بولتے ہوئے بھی ایک انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے کہ باب مدینہ العلم فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک سجدے سے اپنی پیشانی کو نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھنے کے. واہ واہ واہ. اپنے پیشانی کو یعنی باب مدینہ العلم زمانے کو بتا رہے ہیں کہ سجدہ ایسے کرو جیسے علی نے کی. واہ. ویسے تو ہر سجدہ لیکن وہ سجدہ کہ جسے حدیث میں کہا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا الساجد یسجد فی قدم الرحمن. کھاتا ہی نہیں جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا. اور قرآن سے وہ تعلق آپ دیکھیں جتنا کوئی بندہ کسی کے قریب روح کا تعلق ہو جاتا ہے اتنی وقت سمٹ جاتا ہے اس کے لیے. بالکل. اوقات سمٹ جاتے ہیں. قرآن سے علی کا تعلق دیکھیں روح میں جتنی پرواز ہے نا. پیر فضل کلیامی نے کہا تھا ہم اصل میں جس زمانے میں ہیں یہ باتیں سمجھنی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں یہ 14 صدیاں پہلے کی باتیں. ہم جس زمانے میں ہیں یہ روح اور جسم میں بڑا فرق ہے. علی مرتضیٰ کا جو روح تھی وہ جسم پر غالب تھی. اور روح کی پرواز کیا ہے؟ پیر فضل کلیامی کا ایک جملہ ہے ایک مصرع ہے وہ فرماتے ہیں فضل ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں علی کی پرواز کو کون دیکھے. صرف یہ ہے نا کہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی پرواز کا عالم کیا ہے. قرآن کے ساتھ اتنا تعلق. شیخ محقق الاطلاق آپ فرماتے ہیں اور حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ مولا کائنات گھوڑے میں سوار ہوتے ہوئے ایک رکاب میں پاؤں رکھتے قرآن مجید شروع کرتے الحمد سے شروع کرتے دوسری میں رکھتے قرآن ختم کر دیتے. اب یہ بڑی ہمیں یہ سمجھنے میں بھی مشکل آتی ہے شاید کہ لوگوں نے غلو کیا ہے. اور بھائی یہ نفس رسول کی بات ہے کسی مولانا کی بات نہیں ہو رہی. واہ 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 واہ. یہ نفس رسول کی بات ہے. اور عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ریاض النظرہ ہے نحن آل بیت مولا کائنات فرماتے ہیں نحن آل بیت لا یقاس بنا احد. ہم آل بیت ہیں ہمیں زمانے پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب اس میں آپ دیکھیں قرآن مجید نے ایک جگہ کہا ہے میں آپ اس بات کو اسی پہ جاؤں کہ علی کی سیرت کو اپنایا جائے دیکھا جائے علی مرتضیٰ کو کیسا ہے وہ علی. قرآن کہتے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب وہ آپ دیکھیں وہ مولا حضور سوار ہے نا جس سواری پہ اس کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں اس کی رفتار کیا تھی. کہا جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم پہنچتا تھا. واہ. جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی وہاں تک اس کا قدم پہنچتا تھا. کیسے؟ وجہ کیا تھی؟ کہ اس پہ حضور سوار تھے. اگر حضور کے قدم سواری پہ لگیں اس کی پرواز اتنی ہو تو علی اگر نبی کے کندھوں پہ بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. افطار بریک کے بعد حاضر ہو. جی ناظرین مرحبا افطار ٹرانسمیشن میں افطار کے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب ہم گفتگو کی جانب جی جی جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب سے سوال کرتے ہیں افطار کے اس وقفے کے بعد. قبلہ ایک یہ جو عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے اور پھر اس کی وضاحت بھی خیر ہوتی ہے لیکن یہ اتنا بڑا اتنا کمپریہنسو جملہ ہے کہ اس کی صحیح بوت تک صحیح جو ڈائمنشن ہے اس تک پہنچنا بڑی گہرائی کا کام ہے. جملہ بولا جاتا ہے کہ عرفان کے یعنی تصوف کے عرفان کے جتنے سلاسل ہیں یعنی جتنے سلسلے ہیں وہ سب مولا علی تک ملتے ہیں. یہ امام حق کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو عرفان اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ تو ہر مسلمان چاہتا ہے کہ
اللہ کی پہچان ہو، اللہ کا عرفان ہو، تو عرفان الگ سے کوئی ظاہر ہے کہ ڈسپلن یا الگ سے کوئی پہلو تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہر مسلمان چاہتا ہے. لیکن صاحبان عرفان کے سلسلے سلاسل وہ سب مولا علی کے ذریعے مولا علی تک پہنچتے ہیں. اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے گا. قبلہ عابدی صاحب، یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اب اس پہلے تو یہ دیکھیں کہ عرفان کیا ہے. حضرت علامہ سید محمد آلوسی علیہ محمود آلوسی علیہ الرحمٰن نے تفسیر روح المعانی میں اس پہ ایک بات کی ہے کہ ظاہر اور باطن میں فرق کیا ہے. وہ ان کا جملہ قابل غور ہے. وہ کہتے ہیں کہ ظاہر کی جو حیثیت ہے یہ چھلکے کی حیثیت ہے، درخت ہے، اور اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن، اور جو باطن کی حیثیت ہے باطن مغز کی حیثیت رکھتا ہے. واہ واہ. آلوسی سے بڑی وضاحت میں نہیں کر سکتا. وہ یہ بتاتے ہیں گویا جو ظاہر ہے اس کا نام عرفان نہیں ہے، جو باطن ہے اس کا نام عرفان ہے. تو کا فرق اتنا ہی ہے جتنا چھلکے اور مغز میں. واہ 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 واہ. یعنی کوئی پیغام، کوئی حکمت روح کی گہرائیوں تک اتر جائے. ہاں، بس آپ پھر یہی سمجھیں کہ مغز شے کی حقیقت کو کہا جاتا ہے. بالکل. اور کہا کہ پھر یہ کہا کہ جو اب اس بات پہ آئیں کہ علی تصوف والوں کے امام ہیں، آل باطن کے امام ہیں. یعنی جو لوگ حقیقت سے آشنا ہیں، یعنی میں اس کا مفہوم سادے لفظ میں بیان کروں تو یہی ہو، حقیقت پسند ہو اور علی کو امام نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا. واہ واہ. اور ظاہر واہ واہ واہ. جی ایک وقفہ میں لینا ہے. ابھی یہ سوال جاری ہے، سوال تو میں نے کر دیا لیکن جواب ابھی جاری رہے گا. بالکل. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، ہم گفتگو کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں. جی اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دوران وقفہ کتنی خوبصورت گفتگو اور علماء سے کس قدر استفادہ ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی کہا کہ جی چاہتا ہے کہ یہ وقفے کے دوران والی گفتگو بھی ریکارڈ ہو اور ناظرین سنیں. کتنی جب پاکیزہ شخصیات پر بات ہو اور ان پاکیزہ شخصیات کی اتباع کرنے والے پاکیزہ لوگوں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب ہم وقفے میں بیٹھے ہیں، کیمرہ آن نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی پاکیزہ اور اہل سنت عالم ہیں، اہل تشیع عالم ہیں، ہمارے بہت پیارے منقبت خان ہیں، اور کتنی علمی، روحانی اور پیار و محبت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور سچ ٹی وی کا یہ خاص ہے، دہائیاں سالوں گزر گئے کہ تمام مکاتب کے علماء آتے ہیں اور کتنی پیار و محبت پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. لیکن تمام ایشوز پر باتیں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ سچ ٹی وی نے کوئی ایشو چھوڑ دیا ہو، تمام ایشو پہ لیکن کس قدر پیار اور محبت. اور آج کل عالم اسلام کو اسی پیار، محبت، یگانگت کی ضرورت ہے. عالم کفر ایک مرتبہ پھر اکٹھا ہو گیا ہے، اب عالم اسلام کو اکٹھا ہونا ہے. اور یقیناً ہے جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب اور جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، آپ دونوں بہت وقی، برجستہ اور گہرا علم رکھنے والے عالم دین ہیں. بات ہو رہی تھی کہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ عام طور پر ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ عرفان کے جتنے سلاسل ہیں یا تصوف کے جتنے سلاسل ہیں وہ متفقہ ہے کہ وہ مولا علی سے ملتے ہیں. تو جناب مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب نے پہلے تو عرفان کی وضاحت کی. عرفان وہ علم ہے جو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے اور جو اس کائنات میں یہ دیکھتا ہے کہ جو بھی نشانی ہے وہ اللہ کی نشانی ہے. جو بھی کسی خوبصورت چیز کو ہم دیکھیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کسی متناسب چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں، کوئی فائدہ دینے والی چیز کو دیکھیں تو سبحان اللہ کہتے ہیں. تو قبلہ یہی عرفان ہے نا کہ جس چیز کو دیکھیں
وہ میں نے ایک قول مولا علی کا غالباً ہے، معصوم کا تو ہے ہی، کہ میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جس سے پہلے اللہ کو نہ دیکھا ہو، جس کے بعد اللہ کو نہ دیکھا ہو، جس میں اللہ کو نہ دیکھا ہو۔ تو عرفان یہی ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان۔ تو وہ فخر سے تمام سلاسل کہتے ہیں کہ ہماری جو انتہا ہے اور جہاں جا کر سلسلہ رکتا ہے وہ مولا علی۔ جی قبلہ عبدی صاحب کو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک جو باطن ہے، اب جس طرح آپ نے فرمایا تو یہ قرآن کہتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، تو یہ دن رات کے بدلنے میں، زمین و آسمان کے ان فی تخلیق میں، دن رات کی تبدیلی میں، اور یہ جو کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں، آیات لأولی الالباب، نشانی اور علامت ہے۔ علامت کسی چیز کے وجود پہ دلالت کرتی ہے، تو کہا یہ کس کے لیے ہیں؟ اعلی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کس کی؟ رب تک پہنچنے کے لیے یہ نشانیاں ہیں، وہ ان کے ذریعے سے پہنچتا ہے۔ اب قرآن کو آپ دیکھیں، سب سے جاننے والے مولا کائنات ہیں، تو اب وہ زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں تو ہیں، زمین و آسمان کو علی کیسے جانتے ہیں؟ کتنا جانتے ہیں؟ شواہد التنزیل میں اسکانی فرماتے ہیں، باب مدینۃ العلم فرماتے ہیں، زمانے والوں میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور باطن کا کتنا علم ہے، ہم جب ہماری روح پہ پردے پڑتے ہیں، یہ اصل میں رولا اس وقت پڑتا ہے نا کہ ہماری یہ جو جسم ہے، روحوں میں، جسم میں قید ہیں ہماری روحیں، روح جو ہے وہ بڑی پاکیزہ چیز ہے، لیکن جو باب مدینۃ العلم اور ان کے ماننے والے ہیں، ان کی روحیں قید نہیں ہیں، ان کی روحیں قید نہیں ہیں۔ ان کے لیے اقبال کہتے ہیں علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی باتیں ہیں۔ اب جس کی روح پہ وہ زنگ نہیں پڑتا گناہوں کا، وہ اپنی روح کو اس دنیا کے قید خانے میں زنگ آلود نہیں کرتا، وہ اس نظارے کی بات کرتا ہے۔ اب اتنی نظارے کی بات علی کے بغیر کسی نے نہیں کی۔ امام شارانی فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں، میں یہ جانتا ہوں عالم ارواح میں بھی میرے دائیں کون تھا اور میرے بائیں کون تھا۔ اب وہ باطن کے وہ امام علی مرتضیٰ سارے مانتے ہیں۔ اور ابن عبد البر کی بات کروں، امام ابن عبد البر استیاب میں ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں دو تین قسم کے ہیں۔ اب دو قسم کے تو ہمارا موضوع نہیں ہے، وہ الگ لوگ ہیں۔ تین قسم کے لوگ ابن عبد البر بیان فرماتے ہیں ایک طبقہ دنیا دار، اور ایک طبقہ خوارج، اور ایک طبقہ ہے دیندار۔ تین قسم کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب دو ہمارا موضوع سخن نہیں ہے، ان سے پوچھو یہ دیندار کون سا طبقہ ہے؟ کہتے ہیں اہل دین کون سے ہیں؟ کہ اہل دین وہ ہے جن کے امام کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اہل دین وہ ہیں کہ جن کے امام کا نام علی مرتضیٰ ہے، یعنی آپ دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا کہ دیندار ہو اور علی کی امامت سے انکار کرنے والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور خود نبی پاک علیہ السلام کے کئی فرامین ہیں، مثلا اب یہ دیکھیں یہ صرف یہاں ہی نہیں ہے، محشر میں بھی ہوگا۔ نزہۃ المجالس میں سفوری نے ایک روایت لکھی ہے، وہ بڑی مزیدار ہے۔ فرماتے ہیں قیامت والے دن بھی جو منظر ہوگا نا وہ بڑا عجیب ہوگا۔ ریاض النظرہ میں محب طبری نے تو لکھی ہے کہ حضور کا لوائے حمد کے نیچے ایمان والے ہوں گے نا، تو حضور کے ایک صحابی پوچھنے لگے، حضور وہ لوائے حمد کس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ جھنڈا ہوگا کس کے ہاتھ میں؟ سرکار نے فرمایا آج دنیا میں جس کی ہاتھ میں وہ جھنڈا سجتا ہے، حشر میں بھی اسی کے ہاتھ میں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ حشر میں بھی اسی کے ہاتھ میں سجے گا، اور وہاں بھی جو ہے وہی لوگ حق، وہاں بھی جس طرح یہاں آپ دیکھیں نا، ایسے ہو نہیں سکتا جس طرح آپ دیکھیں صحابہ نے پہچان کی کہ حق ادھر ہے جدھر علی ہے، حق ادھر ہے جدھر علی ہے۔ یہ ایک معمولی سی بات نہیں، بے شک میدان محشر میں بھی ہوگا یہی۔ میں عنوان و صحیفۃ المومن حب علی ابن ابی طالب، اب وہاں بھی
مومن اور منافق کی مومن اور غیر مومن کی ایک پہچان ہوگی میدان محشر میں بھی ہوگی. پہچان کیا؟ کا عنوان و صحیفۃ المومن. ابو علی ابن ابی طالب کا مومن کے جو صحیفے کا عنوان ہے اس پہ لکھا ہوگا یہ علی سے محبت کرنے والا ہے. واہ واہ، یہ علی سے سبحان پیار اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرا خیال ہے جب نثر میں گفتگو اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو اس کا جواب پھر نظم ہی سے ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سید محسن رضا نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گزارش کریں گے کلام پیش کریں گے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہی منبر وہی محراب مدینے والے، وہی منبر وہی محراب مدینے والے، میری آنکھوں میں ہے سب خواب مدینے والے، میری آنکھوں میں ہے سب خواب مدینے والے، خوشبوئیں بھیجیں تیرے نام کے حرفوں پہ درود، خوشبوئیں بھیجیں تیرے نام کے حرفوں پہ درود، صبح لکھیں تیرے القاب مدینے والے، صبح لکھیں تیرے القاب مدینے والے، تیرے دربار کی ساداسی چٹائی پہ نثار، تیرے دربار کی ساداسی چٹائی پہ نثار، مسند ریشم و کم خواب مدینے والے، مسند ریشم و کم خواب مدینے والے، وہی منبر وہی محراب مدینے والے، گفتگو حمدی کے لہجے میں کیا کرتے ہیں، گفتگو حمدی کے لہجے میں کیا کرتے ہیں، سنگریزے بھی ہیں نایاب مدینے والے، سنگریزے بھی ہیں نایاب مدینے والے، وہی منبر وہی محراب مدینے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، ہم حضرت امام علی علیہ السلام کے ایام شہادت میں مولا علی پر گفتگو کر رہے ہیں، کل بھی ہوئی، آج بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل پرسوں بھی کریں گے. کہا یہ جاتا ہے کہ رسول اللہ کے دو معجزے ہیں، معجزے تو بے شمار ہیں لیکن جو زندہ معجزے جو ابھی بھی ہیں، ایک قرآن پاک اس میں تو کوئی شک نہیں، اور دوسرا خود ذات علی، یہ بھی رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. ہم
کسی ایسی شخصیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کہ جو عبادت خداوندی میں اپنی مثال آپ ہو، عروج پر ہو، وہ پھر دیگر جو پہلو ہوتے ہیں اس میں وہ اس کا کیونکہ مزاج عبادت والا ہوتا ہے، رقیق القلب ہوتے ہیں، تو جو دوسرے پہلو ہے جیسے میدان میں بڑھ بڑھ کے حملے کرنا، وہ ان کی اس میں نہیں ہوتا. ہمیں شاید وقفے پہ بھی جانا ہو، سوال کرتے ہیں جتنا جواب ہوا. جی جو میدان مرد میدان ہوتے ہیں وہ اتنے رقیق القلب نہیں ہوتے کہ عبادت میں اپنی عروج پہ ہوں. جو سخی ہوتے ہیں وہ ان کے دوسرے پہلو جو ہے وہ اس عروج پر نہیں ہوتے ہیں لیکن عروج کی بات. مولا علی کی ذات وہ ذات ہے جس میں ہر پہلو عبادت کا دیکھ لیں، سخاوت کا دیکھ لیں، جو ہے جہاد کا دیکھ لیجئے، شجاعت کا، وہ سب اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. خود یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آج ہمارا موضوع جہاں امام حق تھا، جہاں فضیلت تھی، وہاں ایک عادل حکمران. ہم نے دیکھا ہے جو بہت بہادر لوگ ہوتے ہیں، شجاع ہوتے ہیں، وہ پھر اس پہلو کی وجہ سے نا وہ تجاوز بھی کر جاتے ہیں. ایک ایسا عادل حکمران جو اب تک مثالی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی بہت سی سٹڈیز ہیں جس میں کہا گیا کہ مولا علی نے جو مالک اشتر کے نام عہد نامہ یعنی حکومت کرنے کا سلیقے پر مبنی عہد نامہ لکھا، وہ ہمارے لیے مثال ہے. اور بھی بڑی شخصیات نے، ہم نام کیا لیں، یہ پہلو بھی ہمیں آج بیان کرنا ہے. جی ضرور. ناظرین ہمیں ایک بریک کے جانے پڑنا ہے، ساتھ ہی رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ صاحب ڈاکٹر صاحب سے سوال. جی میں نے وقفے سے قبل ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کیا تھا کہ مولا علی میں اتنی متضاد خصوصیات بظاہر پائی جاتی ہیں کہ کسی بندے میں وہ متضاد خصوصیات ہونا ناممکن نظر آتا ہے. ایک طرف بہادر بھی ہے اور دوسری طرف انتہا درجے کا عبادت گزار بھی، ایک طرف سخی بھی ہے اور دوسری طرف بہت بڑا رولر بھی. تو پھر وقفے میں یہی ہوا کہ مولانا مصباح الحسن گیلانی صاحب نے کہا کہ ایک بڑا معروف ہندو شاعر ہے، اس نے یہ آپ کے سوال جو آپ نے کیا ہے اس کو نظم بند کیا ہے، یہ نظم میں لکھا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ وہ آن ایئر ہی سنا دیجئے گا. تو یہ میرا سوال ڈاکٹر صاحب آپ سمجھے میرا سوال دوبارہ ہو رہا ہے لیکن وہ نظم کی صورت میں مولانا صاحب کر رہے ہیں. جی دلو رام کوسری کہتے ہیں جی 12 امام 14 معصوم 5 تن، واہ، پھر 10 مبشرہ اور 4 یار بھی، واہ، ان سب میں جو شریک ہے وہ ہے علی فقط، واہ، سب سے جدا ہے اور ہے سب میں شمار بھی. واہ، ہجرت کی شب تھا بستر احمد پہ محو خواب، ایک شب میں جانشین بھی بنا جانثار بھی. بھائی واہ 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 واہ. اور داماد بھی نبی کا وہ نفس نبی بھی ہے، یہ مسئلہ ہے سالوی اور پیچدار بھی. مشکل کشائے خلق ہے، مشکل کشائے خلق ہے اور فاقہ کش ہے وہ، بے اختیار بھی ہے وہ با اختیار بھی، اور یکتا وہ زود میں ہے، شجاعت میں فرد ہے، تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی. اللہ اکبر اس میرے مولا کی شان پاک، مزدور بھی ہے اور شہ دلدل سوار بھی. حب علی سے دل ہے غنی فقر و عسر میں، ہے کوثری غریب بھی اور مالدار بھی. یہ دیکھیں ایک شاعر نے کس طرح، جو میں نے سوال، جی ہندو شاعر ہے، بہت معروف شاعر ہیں یہ اور محب اہل بیت تھے بہت بڑے، تو کس طرح متضاد صفات کو کہ جو بظاہر متضاد ہے، وہ اس پہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جب کوئی صفت اپنے عروج پر ہوتی ہے نا تو وہ دوسری صفات کو سموئے ہوئے ہوتی ہے اور وہ پھر عروج ہوتا ہے ان صفات میں. لیکن وہ ایک الگ فلسفیانہ بحث ہے، لیکن عام یہی ہے کہ عبادت گزار بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں، سخی بھی ہیں، اور جیسے ابھی کہا کہ بالکل کچھ بھی پاس نہیں. لیکن آج کا جو موضوع ہے نا وہ ہے عادل حکمران. اس پہ کچھ خاص طور پر جو مالک اشتر کے نام آپ نے لکھا، ابھی بھی وہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بہت بڑا رول ماڈل ہے وہ. جی عابدی صاحب ماشاءاللہ حضرت نے جو ہے وہ با کمال اشعار سنائے، اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ مذہب و مسلک سے ماورا ہے. کیونکہ انسان عابدی صاحب میں سوچتا ہوں کہ کمال کا محب ہے،
کمال سے محبت کرتا ہے. بے شک. جب وہ صفات حضرت امیر کو دیکھتا ہے نا تو پھر وہ اپنے مذہب سے, اپنے مسلک سے, اپنے علاقے سے ماورا ہو جاتا ہے. بالکل. پھر اس کا تخیل جو ہے, اس کی جو پرواز ہے, پھر اسے جہاں لے جائے اسے لے جائے. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ شعراء ہیں, ہندو شعراء ہیں, کئی غیر مسلم شعراء ہیں, وہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے باب میں جب آتے ہیں تو وہ سارے ہاتھ باندھے ہوئے اور اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرتے نظر آتے ہیں. میں عابدی صاحب آپ کے سوال کے جواب میں کہ حضرت امیر المومنین میں تمام صفات جو ہیں وہ اپنے عروج پر ہیں. دیکھیے کچھ چھوٹا موٹا سخی, چھوٹا موٹا عبادت گزار, چھوٹا موٹا نہیں, علی میں جتنی صفات ہیں یہ عروج پر ہیں. میں صرف محسوس کروانے کے لیے کہ آج علی کی یوم خیبر کی جو بہادری تھی, آج تصور کرے دنیا, آج 57 ملک ہیں عالم اسلام کے, آج 57 ملک ہیں, آج بھی معرکہ خیبر درپیش ہے, بے شک. آج بھی فلسطین سے لے کے اصفہان و شیراز تک آج بھی وہی معرکہ ہے, آج بھی وہی قوتیں ہیں, آج کے مرحب و انتر بھی اپنے عروج پر اور اپنے اس کے ساتھ موجود ہیں. آج ذرا ان کے خلاف کوئی لب کشائی کر کے دکھائے, آج ذرا ان کے سامنے کوئی بول کے دکھائے, آج ذرا گھر میں بیٹھ کے ہی ان کے خلاف کوئی بات کر کے دکھائے. وہ علی کا جگر چاہیے, وہ علی کا کلیجہ چاہیے, وہ علی کا جو علی کی جو علی کے پاس سے عرفان چلا, اس عرفان سے اگر متصل نہیں ہیں تو دشمن اسلام کے خلاف, دشمن انسانیت کے خلاف آپ آج اس دور میں بھی بات نہیں کر سکتے. یعنی علی کی بہادری, علی کا جذبہ, علی کی جان نثاری, وہ اس وقت, یعنی وہ اگر مد مقابل دیکھیں تو اسلام اور مسلمانوں کے پاس کیا تھا جو اہل خیبر کے پاس تھا. آج ہم سننا چاہتے ہیں خیبر کو, لیکن میں اور انداز میں آپ کو خیبر بتا رہا ہوں کہ دیکھیے معرکہ خیبر ختم نہیں ہوا, بے شک, کردار باقی ہیں. بے شک. تو یہ امیر المومنین علیہ السلام اس وقت جو ذوالفقار لے کے آگے بڑھے نا, اس وقت جو خیبر کے قلعے کو فتح کیا, آپ حیران ہوں گے. ہم بھول گئے ہیں, 14 صدیاں ہو گئیں لیکن وہ نہیں بھولے. میں ابھی لیٹسٹ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کسی یورپ کینیڈا میں غالباً ایک پروٹیسٹ کیا ہوا تھا, اور ایک بڑا سا ایک جو ہے وہ ایک چارٹ بنا کے اٹھایا ہوا تھا, ہینڈ ریٹن تھا, اس پہ لکھا ہوا تھا خیبر واز یور لاسٹ چانس. خیبر آج بھی ان کو یاد ہے, آج بھی وہ جو خیبر شکن ہیں, جو خیبر کے ماننے والے ہیں, جو خیبر شکن کے ماننے والے ہیں, وہ آج بھی وہ معرکہ میں کھڑے ہیں. تو ایک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی بہادری, امیر المومنین علیہ السلام کی دلیری, امیر المومنین علیہ السلام کا وہ جو جذبہ جہاد تھا, اس کو سمجھنا ہے تو آج کے حالات میں ذرا جرت کر کے دیکھنا پڑے گا. دوسرا عابدی صاحب میں یہ عرض کروں, آپ نے بالکل درست فرمایا کہ انسانی نفسیات اور انسانی فطرت ایسی ہی ہے کہ عبادت کے لیے وہ دل مضطرب چاہیے. صحیح ہے. اور علی نے کیا دل پایا ہے, اللہ اکبر. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایسی آواز آ رہی ہے, ایسی آواز آ رہی ہے کہ جیسے ایک عورت کا ایک ہی نوجوان بیٹا ہو اور وہ قتل ہو جائے تو جس طرح وہ تڑپ کے روتی ہے, اس تڑپ والی آواز جو ہے, اس رونے والی آواز آ رہی ہے. کہتا ہے میں آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اخی الرسول حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اپنی داڑھی کو پکڑا ہوا ہے, آنسو جاری ہیں, داڑھی جو ہے وہ آنسو سے پر ہے, اور کہہ رہے ہیں آہ 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 قلت زاد و بعد سفر, زاد راہ کم ہے اور سفر طویل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو خیبر شکن ہے, یعنی جو علی سمجھ میں نہیں آتا نا, جو امیر المومنین بڑے بڑے علماء نے, یہ ایک عام بندے کی بات, بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ علی اس شخصیت کا نام ہے جو صفات متضادہ کی حامل ہے, جس کی طرف آپ بھی اشارہ فرما رہے تھے. اور سخی
اللہ اکبر. خود کیا کھا رہے ہیں؟ نہیں خود کی پسندیدہ غذا جو ہے جو ہے. آپ نے کہا نا, کہتے ہیں کہ جب گئے نا 19 کی صبح کو, یہ جو آج کی جو صبح تھی, تو کل کا جو افطار تھا, کہتے وہ امیر المومنین نے اپنی جس دختر نیک اختر کے گھر کیا, انہوں نے 2 چیزیں, ایک نمک اور ایک غالباً کھجور ہے, وہ لا کر امیر المومنین کے سامنے رکھے. تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا, آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کی 2 نعمتیں ایک ساتھ نہیں کھاتا, ایک چیز اٹھا. یعنی ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف کیا ہے کہ مال غنیمت آتا ہے, بڑا حصہ ملتا ہے, ضرورت ہے, گھر پہنچنے سے پہلے پہلے جتنا مال غنیمت ہے سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. اور جب گھر پہنچتے ہیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا دیکھتی خالی دستے خالی ہیں, باقی سب دستے پر ہیں. پوچھا ابن اخی کہاں ہے آپ کا مال غنیمت؟ کہا وہ پروردگار کے راستے میں, اللہ کے راستے. لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا تھا, راستے میں کھڑے ہوتے تھے اور سارا مال غنیمت ان کو. یعنی دیکھیے کہ یعنی وہ سخی کون سا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, مانگنے والا آیا ہے, اور علی ہو کوئی مانگے اور خالی چلا جائے. اور عابدی صاحب میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ علی ہر صفت میں علی ہے. علی کو جس انداز سے جس نظر سے دیکھیں گے, علی عبادت میں علی ہے, علی سخاوت میں علی ہے, علی شجاعت میں علی ہے, علی قضاوت میں علی ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلے پڑھتا ہوں. میں ناظرین سے کہوں گا کہ آج تو آن لائن دنیا ہے, آپ ذرا امیر المومنین علیہ السلام کے فیصلے تو پڑھیے. یعنی کیا مزاج شناس نبی ہے علی. کہتے ہیں کہ ایک شخص کو پکڑا گیا, ایک شاعر تھا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجب کرتا تھا, آپ کے خلاف شعر کہتا تھا, اور یہ اس دور میں بہت بڑی غلط بات ہوتی تھی. جب پکڑ کے لایا گیا تو حضرت رسالت مسجد میں لوگ جمع ہو گئے کہ جو فلاں بڑا مشہور آدمی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا شعر کی شکل میں, اس کو پکڑ کے لایا گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ تو صحابہ دیکھ رہے ہیں, حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ اے علی اقطع لسانہ, اے علی لے جاؤ اور اس کی زبان کاٹ دو. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی زبان کاٹ دو. کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے گھوڑا لیا, کچھ شرفیاں لی اور اس کو ساتھ ساتھ لیا. آہستہ آہستہ پیچھے لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں, اس کی زبان کاٹنی ہے. آہستہ آہستہ آپ مدینہ سے نکلے, سپیڈ ذرا تیز کی, اور جب فاصلہ ذرا بڑھ گیا تو اس کو اس کے اوپر بٹھایا اور کہا لو پیسے لو اور بھاگ جاؤ. اب لوگ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ, آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹنی ہے, اور علی نے تو اس کو پیسے بھی دیے ہیں, گھوڑا بھی دیا ہے اور بھگا بھی دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی داخل ہوئے. کبھی پوچھتے ہیں ان سے, کہتے ہیں حضرت امیر المومنین داخل ہوئے, پہلے صحابہ آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرمائے, پھر حضرت امیر المومنین آئے, اور کہتے ہیں کہ پیچھے جب ابھی بات نہیں شروع ہوئی تھی کہ پیچھے وہ شاعر بھی آ گیا کہ یا رسول اللہ, وہ زبان جو آپ کے خلاف شعر کہتی تھی وہ کٹ گئی, وہ کٹ گئی. ناظرین ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس خوبصورت گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب آج کی اس نشست کا لاسٹ سیشن. جی بالکل, اور بہت سیر حاصل خوبصورت گفتگو ہوئی جس سے ایمان تازہ ہو گیا, اور ختم مرتبت کی حدیث کے مومن کی پہچان جو ہے وہ محبت علی ہے. اور آج جس طرح محبت علی سے یہ فضا معطر رہی ہمارے علماء کی گفتگو سے, تو یقیناً ہم کم از کم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سند عطا کی کہ ہم مولا علی کے ماننے والے اور مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں, اور شاید قیامت کے دن یہی سند جو ہے ہمارے لیے کامیابی کی سند بن جائے, جنت کی سند بن جائے. مولا علی ہر صفت کے عروج پر, اور جو صفت بظاہر متضاد ہیں اس پہ مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں. قبلہ عابدی صاحب, یہ میں آپ کی بات سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ مولا کائنات میں جو صفات متضادہ کا مجموعہ ہے, اس اصل میں اس چیز کو ایک تعجب خیز چیز سمجھا جاتا ہے. جی جی, وہ میں اس کی وجہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. مولا کائنات میں یہ جمع ہے وہ اس کی وجہ ہے. ایک تو آپ یہ
آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ مولا کائنات کی ذات میں یہ جمع اس لیے ہیں کہ جو ذات وحدہ لا شریک ہے اس کی ذات کا مظہر اتم مولا کائنات ہے. واہ 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 واہ. مظہر اتم مولا کائنات کی ذات ہے. یہ حضرت شیخ محقق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں اس پہ کچھ اشارے مقدمے میں دیے ہیں. واہ واہ. میں آپ کی خدمت میں جو عرض کروں وہ امام بخاری نے ایک حدیث لائی. اب دیکھیں کائنات میں علی جیسا نمازی نہیں ہے. صحیح. کون ایسا نمازی ہو کائنات میں جو یہ کہے کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک لگتا. اور مثال مشہور ہے کہ نماز میں آپ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی ٹخنے میں تیر لگ گیا تو اس کو کیسے نکالا جائے. آپ نے فرمایا جب میں نماز میں یعنی ایسا نمازی کائنات میں حیدر کرار کے علاوہ نہیں ہے. یعنی تیر کھینچ لے گیا اور پتہ نہیں چلا. پتہ نہیں چلا. اب ایسی نماز ہے. اب آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, امام بخاری فرماتے ہیں لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل, بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتی احببتہ, یہاں تک کہ اسے میں محبوب بنا لیتا ہوں. وکنت سمع الذی یسمع بہ, اس کی سماعت میری سماعت, اس کا نطق میرا نطق, اس کا چلنا میرا چلنا, اس کا بولنا میرا بولنا, اس کی گفتار میری گفتار, اس کا کردار میرا کردار, اس کا قلب میرا قلب. اب یہ اس کا یہ مشکل پڑ گئی کہ اس کا قلب میرا قلب کیا مانا, اس کے قدم میرے قدم, اس کا چلنا میرا چلنا رب کے لیے کیسے ثابت. کہا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے. واہ واہ واہ. جب وہ عبادت میں کمال حاصل کر لے وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے. جب صفات الہیہ کا بندہ مظہر ہو اس میں جب صفات متضادہ پائی جائیں حیرانگی کی کیا بات ہے کہ وہ ایک وقت میں جبار بھی ہے قہار بھی ہے. واہ واہ بہت خوب. وہ ایک وقت میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے. تو کہا جو اس کی ذات کا مظہر اتم ہو اس کی ذات میں یہ صفات پائی جائیں تو یہ حیرانگی کی بات نہیں. اس کے وجود میں ان صفات متضادہ کا جمع ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کا مظہر اتم جس شخصیت کا نام ہے وہ حسنین کے بابا زہرا کے شوہر امام الاولیاء کل ایمان علی ابن ابی طالب کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت اور ایک مانوی مثال سے اور ایک ایمان افروز مثال سے مولا علی کی صفات بیان کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے موضوع میں وہ چیز رہ نہ جائے کہ جب ہم حکمرانی کی بات کرتے ہیں بات وہی آ رہی ہے جب عبادت گزاری کی بات ہوتی ہے, سخاوت کی بات ہوتی ہے, اور پھر عبادت بھی ایسی کہ ایسے لگے کہ یہ تو کوئی بہت گوشہ نشین شخص ہے جو دنیا سے بالکل کٹا ہوا ہے, وہی ایسے تڑپ تڑپ کے عبادت کر سکتا ہے. لیکن جب دوسری طرف آتے ہیں تو حکمرانی ایسی حکمرانی کہ لگتا ہے کہ بس ساری عمر حکمرانی ہی کی ہے, اور حکمرانی کے جو اصول, جو سلیقے, جو قرینے, جو طریقے بتائے آپ نے اور ان کو پریکٹیکلی ایگزیبٹ بھی کیا پریکٹیکلی, اس حوالے سے بیان کیجیے گا. کیونکہ ابھی مولا علی کی نہج البلاغہ میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں وہاں وہ ڈاکومنٹ موجود ہے جو مالک اشتر کے نام لکھی, اور اس میں کیا کیا خوبصورت باتیں طرز حکمرانی کے لیے لکھی. جی بہت زبردست آج کے حکمرانوں کے لیے, آج کی گورنمنٹس کے لیے ایک مشعل راہ ہے. بے شک. اور کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو حضرت قائد اعظم کو بھی وہ خط پیش کیا گیا اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ وہ اصول حکمرانی ہیں جو پاکستان میں ہم قائم کریں گے. انہوں نے ایک بہت معروف عالم دین تھے رشید ترابی. جی جی جی. قائد اعظم نے ان سے کہا کہ اس کا انگلش ترجمہ کریں. رشید ترابی نے اس کا انگلش ترجمہ کیا تھا اور پھر وہ چھپا بھی تھا اور خود قائد اعظم کے اصرار پر وہ پھر تقسیم بھی ڈسٹریبیوٹ بھی کیا گیا. پھر اس کے بعد بھی کہتے ہیں میراج خالد جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی اس کو پرنٹ کروایا اور پورے. تو یہ بتاتا ہے کہ وہ جو اصول حکمرانی ہے, جو طرز حکمرانی ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم کیا, جیسے آپ نے بھی پہلے بتایا کہ یو این او نے 96 میں غالباً یا 97 میں وہ اس کو عرب حکمرانوں کے لیے رول ماڈل قرار دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے مسائل سے نجات اختیار کریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو
طرز حکمرانی ہے اس کو اختیار کریں. جو UNDP ایک ادارہ ہے یونائٹڈ نیشن کا, اس نے یہ ریکمینڈ کیا. جی اچھا اب آ جائیں. بلکہ اگر میں بتاؤں جو یونائٹڈ نیشن کے ایک سابق جنرل سیکرٹری تھے کوفی عنان, جی انہوں نے بھی اپنا ایک میسیج ایک کانفرنس میں دیا تھا. انہوں نے بھی اس لیٹر کا ذکر کیا کہ وہ جو لیٹر ہے حکمرانی کے لیے, اور یہ ساری چیزیں ایون اب تو نیٹ پر بھی پڑھی ہیں, کوفی عنان کا وہ بیان. میں عبدی صاحب صرف 2-3 پوائنٹس جو ہے ضرور ضرور وہ ضرور. اس منٹس بھی 2 یا 3 ہی ہیں. جی میں صرف ایک جو اہم ترین چیز جس کا میں دیکھتا ہوں ہمارے نظام ہائے حکومت میں جس کا فقدان ہے, امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ امور ان کے اہل کے حوالے کرو. یہ ایک قاعدہ اگر ہم اپلائی کر لیں کہ جو جس کا کام ہے اور جو جس کی اہلیت ہے اس کو اس کا کام دے دیں تو عابدی صاحب ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آج ہمارے ہاں میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں زرعی یونیورسٹی ہے اور اس میں کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا ہے. ہمارے ہاں لینگویج کی یونیورسٹی ہے اور اس میں پتہ نہیں وہ کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ سب سے بڑا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹی جو ہے وہ سائنس کی ہے اور اس میں پتہ نہیں جو ہے وہ جو آرٹس کا فلاں جو ہے ڈپارٹمنٹ وہ سب سے بڑا ہے. یعنی ہم نے اس طرح سے امور کو اور چیزوں کو خلط ملط کر دیا ہے. یعنی ہمارا PhD ڈاکٹر ہے, میڈیکل ڈاکٹر ہے, اور ہم نے مثلاً جو منسٹری ریلوے کی دی ہوئی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو یہ جو اعلی افراد ہیں جب ان کے پاس عابدی صاحب امور نہیں ہوتے تو معاشرے کا نظام خلط ہو جاتا ہے, معاشرے کا نظام نہیں چل سکتا. اور آج رشتہ داری کی بیس پہ, سفارش کی بیس پہ, سیاسی مفاد کے لیے کسی بھی وجہ سے جب امور ان کے اہل کے حوالے نہیں ہوتے تو اس کا جو ہے وہ معاشرہ ترقی نہیں کرتا. یہ تو ایک بات مولانا نہیں, وہ جو 5-6-7 صفحوں کا ڈاکومنٹ ہے اس میں ایک ایک لفظ جو ہے حکمرانوں کے لیے وہ جی بے حد قیمتی ہے گا. جی اور دوسرا میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ جو حکمران ہوتا ہے اس کو رعایا کے لیے کیسا ہونا چاہیے. میں 2 باتیں یہاں عرض کروں گا. ایک یہ کہ امیر المومنین کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ہم نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے, رات کا ٹائم تھا اور آپ کام کر رہے تھے, تو جب آپ نے کام ختم کیا تو آپ نے ہم مجھ سے کام ہے کہاں پوچھا کہ آپ کو سرکاری کام ہے یا ذاتی کام ہے. نے کہا کہ ذاتی کام ہے. آپ نے ایک وہ جو چراغ جل رہا تھا وہ بجھا دیا اور دوسرا چراغ جلا دیا. کہا آپ نے مولا یہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ سرکاری تیل تھا اور یہ میرا ذاتی تیل ہے. آپ بتائیں مجھے کہ جب انصاف کا, تقسیم کا, عدل کا یہ معیار ہو اور آپ کے ایک گورنر نے آپ کو پتہ چلا کہ ایک ایسی دعوت پہ وہ چلا گیا ہے کہ جو جہاں شہر کی اشرافیہ جمع تھی اور سرزنش کا خط لکھا, ٹھیک ہے, تو آپ نے خط لکھا کہ بھائی وہ تم ایسی جگہ پہ کیوں گئے ہو جہاں غریب لوگوں کے جانا کا منع ہے. یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس 3-4 دن ہیں اور مولا علی پہ بہت موضوعات پہ بات کرنی ہے, تو یہ واقعی یہ ایسا موضوع ہے جو کمپلیٹ نہیں ہوا. کسی وقت مولا علی ایک عادل حکمران, ایک مثالی حکمران, اس پر انشاءاللہ پھر پروگرام ضرور کریں گے. مولانا سید مصباح الحسن گیلانی صاحب, جناب ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب, میسر ٹائم میں آپ نے بہترین گفتگو کی اور یقیناً معرفت علی کے کئی ابواب میں اضافہ ہوا ہمارے. بے شک ایسے دونوں مہمان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. جاتے جاتے سید محسن رضا نقوی صاحب سے گزارش دعائیہ کلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. زینب کے سر پہ رکھا جب ہاتھ یا علی نے, زینب کے سر پہ رکھا جب ہاتھ یا علی نے, پھر شام کی سکھائی ہر بات یا علی نے, شبیر کو بلا کر سینے سے تھا لگایا, شبیر کو بلا کر
تھا سینے سے لگایا، رو کر تھی پھر گزاری وہ رات یا علی نے، زینب کے سر پہ رکھا جب ہاتھ یا علی نے، آئے گی میری بیٹی اس شہر سربرینا، آئے گی میری بیٹی اس شہر سربرینا، کوفے میں ایسے دیکھے حالات یا علی نے،